السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، آج آپ کو مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس دنیا سے جانے کے حوالے سے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کو اعلی علیین میں درجات عطا فرمائے۔ ساتھیوں، میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اولاً تو آپ حضرت کے لیے دعا استغفار کریں اور ان کی بہتری کی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ بڑا افسوس ہوا یہ سن کے کہ مولانا کا انتقال ہو گیا ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں وہ ایسی شخصیت تھی جو دارالعلوم کے مضبوط ستونوں میں سے ایک ستون تھا۔ شاید ہی دارالعلوم کے اس ستون کے گرنے کے بعد اب اس کی کوئی بھرپائی کر سکے۔ وہ ادیبوں کا ادیب تھا، اتنا ماہر عالم، اتنا باکمال عالم تھا کہ شاید دارالعلوم کو کوئی ماں اب ایسا عالم دے سکے گی۔ تو ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ اور ایک چیز میرے ساتھیوں یہ ضرور یاد رکھیں کہ دنیا جس چیز کی قدر کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر چاہے وہ کوئی چیز ہو یا کسی کی ذات ہو، تو اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے، قدرت کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ چیز دنیا سے جلد ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ علماء کا اس امت کے اندر کیا مرتبہ، کیا درجہ ہے، اور امت علماء کو کس حیثیت سے دیکھتی ہے۔ یوں سمجھتی ہے کہ علماء جو ہے امت کی جوتی کی نوک کے برابر ہے، ان کے پیروں کے نیچے کی دھول ہے۔ شاید میں کسی کے لیے یہ بات بڑی بھی ہوگی، لیکن اکثر یہ ہے کہ علماء کی عزت، علماء کا احترام لوگوں کے دلوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ علماء کی عزت دنیا کے کسی کونے میں اس حیثیت سے نہیں رہ گئی جو حق تھا علماء کی عزت کرنے کا۔ تو یہ ہماری آپ کی ہی بدقسمتی ہے کہ ہم نے علماء کی ناقدری کی، تو اللہ نے، آپ دیکھ سکتے ہیں 2020 اور 2021 یہ 2 سال ہمارے ایسے رہے ہیں جس میں لاتعداد علماء جو ہے اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی ہمارے اوپر سزا ہے، اللہ کا ایک عذاب ہے کہ علماء جیسی بڑے بڑی ہستیاں، بڑے بڑے علماء ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یوں ہی علماء کی ناقدری کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحیح تلفظ کرانے والا کوئی ایک عالم بھی دنیا کے اندر نظر نہیں آئے گا، اور ہم کلمہ پڑھنے میں پیچھے رہ جائیں گے، اور دنیا کی تمام طاقتیں ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گی۔ اس کی شروعات ہو بھی چکی ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ دوستو، علماء انبیاء کے وارث ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور انبیاء مال و دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے، انبیاء صرف اور صرف علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو علماء کے پاس جو علم ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ تک ان کی رسائی ہے۔ اتنی آسانی کے ساتھ آپ مسائل سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وجہ کیا ہے، ان کا سبب کیا ہے۔ تو میرے دوستو، علماء ہی ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم ان کو سمجھ نہیں رہے۔ تو دوستو، حضرت والا کے رحلت فرمانے کے حوالے سے میں آپ کو یہی میسج، یہی پیغام دینے آیا تھا کہ دوستو، خدا کے واسطے علماء کا احترام کریں۔ اگر ان کے اندر آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو یہ نہیں کہ آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے، ان کو آپ ٹوک نہیں سکتے۔ اگر کسی بڑے عالم نے اس کے خلاف بات کہی ہے جو وہ کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو ٹوک سکتے ہیں۔ یہ انبیاء کے اندر بھی ہوا ہے کہ چھوٹے نے بڑے کو سمجھایا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ اپنی بدگمانی دل سے نکالیے۔ بدزن ہونے سے بہتر ہے کہ آپ ان سے شکوہ کریں کہ حضرت آپ کے اندر یہ غلطی ہمیں نظر آتی ہے، آپ اسے سمجھائیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ ہم اپنے آپ جو ہے اپنے مفروضات طے کر لیتے ہیں اور علماء کو غلط ثابت کر دیتے ہیں، علماء کو غلط بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور علماء اگر کسی بھی حیثیت سے، وہ کسی بھی طریقے کے عالم ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی نوعیت پہ ہو، لیکن آپ کو ان کا احترام کرنا ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، علماء کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ علماء کو برا بھلا کہیں۔
اس لیے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ علماء کا احترام ہم سب کے اوپر لازم ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس بات کو سمجھیں، علماء کا احترام کریں، علماء کی عزت کریں، علماء کی قدر کریں. اگر یوں ہی ہم ناقدری کرتے رہے تو خدا نخواستہ اسی طرح علماء ہمارے بیچ سے رخصت ہوتے رہیں گے اور پھر ہم اس زمین پہ اسلامی تعلیمات کو کمزور کرنے والے بن جائیں گے. تو دعا کریں کہ اللہ حضرت والا کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے بھی علماء کا سایہ ہمارے اوپر آج موجود ہے اللہ ان کا سایہ تا دیر ہم سب کے اوپر قائم فرمائے. اور اس امت کے اندر جو بگاڑ پھیل رہا ہے علماء کے نظریے سے، علماء کے ساتھ جو لوگوں کا رویہ ہے، اللہ اس رویے کو درست فرمائے. اللہ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.